الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قدیتاً تحفتاً درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے بواد بلاد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اہل اسلام بنایا اور خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والا بنایا. پھر پروردگار عالم نے ہم تمام پر اپنا فضل اور کرم بارہا فرماتے رہا ہے کہ ہم تمام کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس کے متبرک شب و روز عطا فرماتے ہیں، مہینے، سال ہا سال رب العالمین نے ہم تمام کو عطا فرمائے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام میں 4 حرمت والے مہینے ارشاد فرمائے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک دنیا کی تخلیق سے ہی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جو 4 مہینے باقی کے 8 مہینوں پر فضیلت رکھتے ہیں، سبقت رکھتے ہیں، اولو العزم ہے، افضل ہے. ان میں پہلا مہینہ ذی القاعدہ کا اور دوسرا مہینہ ذو الحجہ کا، تیسرا محرم الحرام اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. اب ذو القاعدہ کا پہلا حرمت والا مہینہ ہم تمام کے سروں پر سایہ فگر ہے اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ رخصتی کی جانب بڑھ رہا ہے. اور سال کا آخری مہینہ اور حرمت والے مہینوں کا دوسرا مہینہ ذو الحجہ قریب میں ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اہل اسلام، فرزندان توحید، مرد و خواتین دنیا بھر سے اللہ رب العالمین کے مقدس گھر بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. اور فریضہ حج در اصل میں اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندوں کے کیے ہوئے افعال کا دہرانا ہے. یعنی کہ جو فعل، جو ارکان، جو عمل اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں نے ہزاروں سال پہلے کیے ہیں، پروردگار عالم نے ان کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے. اس حج میں پروردگار عالم کے ان محبوب بندوں کے جو اعمال تھے، جو ان کی کرنی تھی، جو ان کے کام تھے، ان کاموں کو دہرایا جاتا ہے. صفا و مروہ کے چکر لگانا، مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا، طواف کعبہ کرنا، یہ تمام چیزیں ایک طریقے سے اس وقت پیش آئی ہوئی ہے. یہ کوئی اس وقت کے لیے فرض فریضہ حج نہیں تھا، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کے کیے گئے عمل تھے. اللہ نے ان کو اس قدر پسند فرمایا کہ صبح قیامت تک کے لیے ان کو حج کے ارکان بنا دیا، حج کا رکن بنا دیا کہ جو میرے محبوب بندوں نے کیا ہے یہی حج ہے. اسی کو حج کہتے ہیں، اسی کو دہرانا ہے صبح قیامت تک کے لیے. میرے عزیزو، تذکرۃ الانبیاء کا ہم نے ذکر شروع کیا اور ہم حضرت آدم سے بڑھتے ہوئے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام تک آ گئے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کے والد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بھائی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے والد گرامی جناب سیدنا شیخ الانبیاء، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. یہ پوری کڑی ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے. اب ہم یہاں سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے تایا جان جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ مہینے کی نسبت سے یہ ماہ ذو الحجہ آنے والا ہے اور حج کے تمام معاملات اور اس مہینے کی نسبت بالخصوص جناب سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تک ہے.
تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی توحید کا کیسے ڈنکا بجاتے ہیں۔ نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے آپ مباحثہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے دلائل رکھتے ہیں، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین کے کافر ہدایت نہیں پاتا، وہ شرمندہ ہو گیا، ناکام ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو دلائل تھے توحید کے متعلق جب آپ نے پیش کی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہم نے سنا تھا۔ پھر وہ پرندوں کا معاملہ پیش آیا جو تیسرے پارے میں تیسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی کے ساتھ ہی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صبر، استقامت اور توکل علی اللہ کا یہ عالم تھا کہ ہوا کا فرشتہ جو ہوا پر مقرر ہے وہ آتا ہے، عرض کرتا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ کہیے کہ آپ کو کوئی امداد چاہیے، میں آپ کی کوئی مدد کروں۔ میں برسانے والا فرشتہ آتا ہے، بارش کرنے والا، عرض کرتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے نبی، آپ ہم کو حکم دیجئے کہ میں پانی برسا کر آپ کو ٹھنڈا کر دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ بتائیے کہ اب میری کسی مدد کی آپ کو ضرورت ہے؟ تمام سے کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ ہاں مجھے مدد کی تو ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ جس نے تم کو تخلیق کیا ہے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ میری مدد کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی مدد کے متعلق اللہ رب العالمین کے حضور عرض کی کہ اللہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو حکمت پروردگار کہ ہم جا کے ان کی مدد کریں، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یقیناً تم جاؤ، لیکن دیکھ لو کہ کیا میرا ابراہیم تمہاری مدد بھی چاہے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ تم سے مدد نہیں چاہے گا، وہ میری مدد کا منتظر ہے۔ میرے ابراہیم کو میرے لیے چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا اس کا کیا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، فرشتوں کے مدد کرنے سے پہلے اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ میرے ابراہیم پر گلزار ہو جا۔ سلام علی ابراہیم کے ابراہیم پر سلام ہو، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، اس قدر ٹھنڈی نہ ہو کہ اس کو ٹھنڈ سے تکلیف ہو، اس قدر گرمی نہ رکھ کہ اس کو گرمی سے کوئی پریشانی ہو۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ان کی سردی اور گرمی کا تک اس کو خیال رہتا ہے۔ کون ایسی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ذرا بتائیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ایک آیت نے ثابت کر دیا کہ ٹھنڈ اور گرمی کا انتظام کرنے والا جو ہمارا پروردگار ہے وہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آزمائشیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ آزمائشیں دی اور بتا دیا کہ میرے ابراہیم کو میرے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اب عمر کا ایسا عرصہ ہے کہ جہاں پر آپ بے اولاد ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے 85 برس کی عمر میں ایک اولاد عطا فرمائی ہے، اب وقت آ گیا کہ اس کو بھی قربان کرنا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں، پھر اپنے بیٹے سے جا کر کہتے ہیں کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو قربان کر رہا ہوں، تم کو ذبح کر رہا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جو کہتا ہے کہ اے میرے باپ، اے میرے پیارے ابا جان، آپ وہ کر گزریے کہ جو اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ صابر باپ کا صابر بیٹا ہے کہ کہتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں، میں کٹ بھی جاؤں، تب بھی آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، اب کر گزریے، اب کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جو حکم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ معاملہ ہے اس وقت کا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مصر سے نکلے
اور فلسطین میں گئے. پہلے اپنے آبائی شہر سے نمرود کے معاملے کے بعد آپ نکلے اور حران شہر گئے. وہاں پر آپ کے چاچا کی لڑکی حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا سے آپ کا نکاح ہوا. پھر حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ حران شہر میں رہے. وہاں پر جب آپ نے دعوت تبلیغ کی تو لوگوں نے آپ کی وحدانیت کا انکار کر دیا, اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول نہ کیا. آپ کے چاچا, آپ کے سسر نے خود اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو گھر سے نکال دیے کہ نہیں, ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو یہاں سے بھی نکال دیں گے. حران شہر سے بھی ہجرت کی, اپنے وطن سے ہجرت کیے, چاچا کے پاس آئے, چاچا کے وطن سے ہجرت کرنا پڑا, مصر گئے. مصر میں جانے کے بعد سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا سے مصر کے بادشاہ نے گستاخی کی. اللہ رب العالمین نے وہاں پر اپنا معجزہ ظاہر کیا کہ وہ شک ہو گیا, سن پڑ گیا. اس نے اللہ رب العالمین سے حضرت سارہ سے عرض کی کہ آپ دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میں آپ کو رہا کر دوں گا, میں آپ کو چھوڑ دوں گا, میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں, شرمندہ ہوں. حضرت سارہ کی دعا سے وہ بادشاہ جو آپ سے گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اللہ نے حضرت سارہ کی دعا قبول کر لی اور انہیں صحیح ہو گیا. اس کے عوض میں اس نے اپنی ایک بیٹی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت سارہ کو تحفے میں دے دیا. یہ تمام حکمت ہے میرے عزیزو اللہ رب العالمین کی. انسان کے معاملات, انسان کے فیصلے, انسان کا ذہن اور انسان کی پلاننگ اپنی جگہ ہوتی ہے, اور اللہ رب العالمین کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ اپنے ارادوں میں قادر مطلق ہوتا ہے, کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا. یہاں پر مصر میں آنا, مصر میں حضرت سارہ کا ایک بادشاہ کے محل میں جانا, پھر وہاں پر حضرت ہاجرہ بطور کنیز حضرت سارہ کو ملنا. وہاں سے یہ چار لوگ کون تھے جب حران شہر سے نکلے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جو آپ کے چاچا کے, آپ کے بھائی کے بیٹے تھے, بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے, حضرت لوط علیہ السلام. پھر حضرت سیدہ سارہ آپ کے اہلیہ محترمہ. اب ان کو جو ہے مصر میں ایک کنیز حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا مل گئی تھی. یہ چار اہل ایمان, بس یہی لوگ ایمان والے ہیں اس وقت اس خطے میں, ان کے علاوہ کوئی اہل ایمان نہیں ہے. یہ تمام چار کے چار لوگ مصر سے نکل کر فلسطین میں آ گئے. اللہ رب العالمین نے یہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت سارا خیر جمع کر دیا. اب پروردگار عالم نے آپ سے بے شمار امتحانات, آزمائشات لے لیے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی, جن کو اللہ نے خلیل کہا, اپنا دوست بنایا. روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی میرا دوست ہے تو وہ ابراہیم ہے, وہ میرا خلیل ہے. یہ فرمان اللہ رب العالمین کا ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل اللہ جن کو کہا جاتا ہے. یہ چار لوگ ایمان والے جب فلسطین میں آئے تو پروردگار عالم نے ان کے صبر اور ان کے استقامت کے عوض میں فلسطین کے لوگوں کے دلوں میں ان حضرات کے لیے بے شمار محبت ڈال دی. جب انہوں نے ان متبرک شخصیات کو دیکھے تو ان کی قدر و منزلت پر اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کو بے شمار تحائف دینے لگے, ہدیے کرنے لگے, نذرانے پیش کرنے لگے. بہت ساری زمین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو فلسطین کے لوگوں نے تحفہ کر دی. اب یہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام کیا, آپ کا گھر بن گیا. پھر آپ نے فلسطین میں آمد و رفت کرنے والوں کو, مسافروں کے لیے ایک بہترین سا مہمان خانہ تیار کروایا. وہاں پر آپ لوگوں کے رہنے اور کھانے کا انتظام اپنی جانب سے کرتے تھے. اس طریقے سے روئے زمین پر دنیا میں سب سے بہترین مہمان نوازی کا اگر کسی کو شرف حاصل ہے تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک منفرد اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام اور مرتبہ مہمان نوازی میں بھی عطا کر دیا. پھر اس کے بعد ایک دن حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ ابراہیم, اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے, مال و دولت کثرت سے ہے, زمین و جائیداد ہے, اور بے شمار ہماری کاشتکاری ہے, زمینیں ہیں, گھر بار ہے, ہر چیز ہے, کام اچھا چل رہا ہے. ایک چیز نہیں ہے تو وہ اولاد نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو ہاجرہ ہے مجھ کو جو کنیز کے طور پر عطا کی گئی ہے اس سے نکاح کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے, اس کے بدل سے ہم کو اولاد کی خوشیاں بھی عطا فرمائے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوا چکا تھا. حضرت سارہ کے ذریعے یہ چیز ہو گئی. اب حضرت سیدنا ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت سارہ کی بات کیوں مانی؟ تو جب یہ لوگ ہاران سے ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اس وقت یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی بات حضرت سارہ مانیں گی، حضرت سارہ جو بھی کہیں گے وہ حضرت ابراہیم کو ماننا پڑے گا۔ یہ جو عہد کیا تھا، اس عہد کا بھی مقصد پورا کروانا تھا پروردگار عالم کو۔ تو حضرت سارہ کے کہنے پر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، پروردگار مجھ کو لائق اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کی اور ان کو خوشخبری دی ایک بردبار، ایک حلیم، ایک صابر، ایک فرما بردار لڑکے کی۔ وہ مبارک والی وہ بشارت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق تھی۔ اب دن گزرتے گئے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا تھا کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ بات آئی، تھوڑی سی غیرت ہوئی کہ میری اولاد نہیں ہے، ہاجرہ کی تو اولاد ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی سیدہ سارہ نے کہ پروردگار ابراہیم کو حکم دیجئے کہ وہ ہاجرہ کو اور اپنے بچے کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے بیت اللہ کی طرف، حرم شریف کی طرف اللہ کے حکم سے چلے گئے۔ اور ساتھ میں کیا لیے؟ ایک تھیلے میں کچھ کھجور تھے، ایک مشکیلے میں تھوڑا سا پانی تھا، اور جس وقت زمزم جہاں پر جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر زمزم بھی نہ تھا، بلکہ کعبۃ اللہ بھی موجود نہ تھا، بس ایک ٹیلے کے مانند اس کی بنیادیں رکھی تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بیت اللہ ہے یا کعبۃ اللہ ہے یا کیا ہے۔ بنجر بیابان جنگل ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے زمزم کا نکلنا ہے، ابھی زمزم نکلا نہیں تھا۔ اس شجر کے نیچے حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے۔ میرے عزیزوں، ایک درخت کے نیچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، چھوٹے سے نومولود ہے، اور ایسی حالت میں جنگل بیابان میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے تھیلے میں کچھ کھجورے اور تھوڑا سا مشکیزے میں پانی اپنی اہلیہ کو اور اپنے نومولود بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، شجر کے نیچے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی آپ وہاں سے اٹھ کے چلنے لگے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آنے لگے اور کہنے لگی کہ ابراہیم، اس جنگل میں بیابان میں کہ جہاں پر نہ کوئی ہمارا ہمدم ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، آپ ہم کو یہاں پر کیسے چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ اب کیسے ہم یہاں پر ہمارا کوئی غمخوار نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کوئی مونس نہیں، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر، یہاں پر تو جنگل بیابان ہے، پورا صحرا ہے، کوئی انسان، کوئی زندگی نظر نہیں آتی ہے، اور آپ ہم کو تنے تنہا یہاں پر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ بارہا حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا، بتائیے کہ آپ ہم کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی آپ نے جواب نہ کیا، یہ اللہ کا حکم تھا، بس چھوڑ دینا ہے اور حاضر نہیں، کوئی گفتگو نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنا۔ بالآخر حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے آپ سے پوچھا کہ ابراہیم، کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم کو یہاں پر اس بیابان میں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا ان کا اللہ رب العالمین پر اعتماد ہے۔ شوہر بھی ایسے کہ آگ میں بھی جاتے ہیں تو کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اہلیہ بھی ایسی کہ اولاد نہیں ہے تو میری کنیز سے نکاح کر لو کہ تمہاری نسل چلتی رہے۔ پھر یہاں پر نومولود بچہ ہے گود میں، بیابان ہے، جنگل ہے، یہ کیسی زوجہ ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ہاں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہم کو ضائع ہونے نہیں دے گا، ہماری حفاظت وہی کرنے والا ہے، وہ ہم کو یہاں پر کچھ نقصان ہونے نہیں دے گا۔ یہ کیسا ایمان ہے لوگوں کا، اللہ رب العالمین سے کیسی محبت ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی پانی کا یہاں پر اندیشہ ہے، نہ کوئی پھل وغیرہ موجود ہے، نہ کوئی انسانی آبادی موجود ہے، بیابان ہے، دن گزرنا ہے، رات گزرنا ہے، شب و روز گزارنا ہے، کوئی زیر سما کچھ نہیں، زیر سما تنے تنہا ہے آسمان کے نیچے، پھر بھی
اللہ رب العالمین پر ایسے شاکر ہے، ایسے ثابت قدم ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اگر حکم ہے نا تو وہ ہم کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کی اہلیہ اور آپ کا نومولود بچہ نظر نہیں آیا تو آپ نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس، اے رب العالمین میں اپنی کچھ اولاد کو، اے رب العالمین اے ہمارے پروردگار، میں اپنی کچھ اولاد کو اس ویران بیابان میں جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، اس ویران بیابان میں جو تیرے بیت اللہ کے، تیرے محترم گھر کے پروردگار عالم قریب میں ہے، یہاں پر اپنی کچھ اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس، میرے مالک یہ اس لیے کہ یہ لوگ نماز قائم کرے، تو لوگوں کو ان کے طرف مائل کر، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف تو متوجہ کر دے، اس لیے اور ان کو تو پروردگار اپنے رزق عطا فرما پھلوں کے ذریعے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ میرے عزیزو یہ دعا کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، وقت گزرا، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اب حالت یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو شیر خوار بچے ہیں، نہ دودھ موجود ہے ان کے پینے کے لیے، نہ کھانے پینے کا ان کی والدہ کے لیے کوئی ساز و سامان موجود ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں پیاس سے، اور اپنی زبان سے معصوم سے ننھے سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو چاٹ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیر رہے ہیں۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، تڑپ گیا، معصوم بچہ ہے، خود تو برداشت کر لے لیکن یہ چھوٹا سا نومولود بچہ کیسے پیاس برداشت کر سکتا ہے؟ اٹھتی ہے اور اپنے بچے کی پیاس بجھانے کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی پانی کا نشان نظر آ جائے، دوڑتی ہوئی پھر مروہ پہاڑی تک جاتی ہے، جیسے دیکھتی ہے کہ اپنا بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا، پھر پلٹ کے واپس آتی ہے اس مقام پر جہاں سے بچہ دکھائی دیتا ہے، جیسے ہی بچہ دکھائی دیتا ہے تو آہستہ اپنے قدم بڑھاتی ہے، پھر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر جاتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، پانی کا کوئی نشان نظر آ جائے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو میں پانی پلا دوں۔ اس طریقے سے 7 چکر صفا اور مروہ کے حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے کیے۔ پھر دیکھتی ہے کہ جب 7ویں چکر آپ نے مروہ پہاڑی پر کی، کرتے ہی آپ کے کانوں میں پانی کی ایک آواز سنائی دی۔ جیسے ہی آپ کے کانوں میں آواز سنائی دی، آپ نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، یہ شاید میرا خیال ہے، یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، یہاں پر کوئی دریا نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، پانی کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ دوبارہ جب آپ نے پانی کی آواز سنی تو آپ نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہاں پر کوئی اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا ہے۔ دوڑتی ہوئی اپنے بچے کی طرف آئی، دیکھتی ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اور آپ کے ایڑیوں کے مقام پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے مقام پر اپنا پر مارتا ہے، یا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی لگڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے زمزم کا کنواں جاری کر دیا۔ جیسے ہی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے، اس کے ارد گرد آپ نے ایک کنویں کی شکل بنا دی، پتھر جمع کیے اور اس سے پانی خود بھی پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا۔ وہ فرشتہ جو آیا تھا عرض کرنے لگا کہ اے حاجرہ، اللہ رب العالمین تم کو اور تمہارے بچے کو ہرگز بھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ غور سے دیکھو، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جو یہ بچہ اور اس کا باپ اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کرے گا۔ پروردگار عالم اپنے مقربین کو، اپنے محبوبین کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے حضرت سیدنا ابراہیم کی زوجہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ پر، کہ اللہ رب العالمین کے اس محبوب بندی نے اگر زمزم کے کنویں کو اپنے اطراف سے بھرا نہ ہوتا، پتھروں سے اس کو کنویں کی شکل نہ دی ہوتی، یا پھر اس کو چلو میں بھر نہ لیا ہوتا، تو وہ زمزم کنواں نہ ہوتا بلکہ بہتا ہوا دریا ہو جاتا، صبح قیامت تک بہتا رہتا۔ یہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا تھی۔ میرے عزیزو، یہ جو صفا و مروہ ہم نے دیکھا ہے، یہ کوئی فرض
نہیں تھا، یہ حج کے کوئی ارکان نہ تھے، بلکہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی وہ کرنی تھی کہ اپنے بچے کی پیاس کی تڑپ میں آپ ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کیسا انعام عطا فرمایا ہے کہ صبح قیامت تک صفا و مروہ کا جب جب چکر کیا جائے گا، سیدہ ہاجرہ کے اس عمل کو یاد کیا جائے گا کہ اپنے بچے کی طرف میں کیسے آپ جو ہے اس طرح بھاگا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مینا پر جمرود کو جو کنکریاں ماری شیطان کو کہ جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، کہہ رہا تھا کہ ابراہیم کیا کرتے ہو، اسی ضعیفی عمر میں اللہ نے تم کو اولاد عطا کی، اس کو بھی ذبح کرتے ہو، ہرگز بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ خواب کوئی فریب ہو، مکر ہو۔ کہنے لگے کہ اللہ اکبر، تو شیطان مردود ہے، مجھ کو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنے سے روکتا ہے، کنکریاں اٹھائے اور مارے۔ اس عمل کو آج بھی دہرانا ہے تو یہ فریضہ حج ہو گیا میرے عزیزو۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوبین سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی رضا کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، اپنی زندگی میں اس کے احکامات کو اختیار کرتا ہے، تو صبح قیامت تک اللہ اس بندے کو زندہ رکھ لیتا ہے۔ آج بھلے ہی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بظاہر ہمارے سامنے نہیں، لیکن ان کا عمل جب تک ہم ادا نہ کریں ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو طواف کعبہ کرتے وقت پہلوانوں کی طرح اپنے سینے کو چوڑا کیا کرتے تھے، آج اس طریقے سے طواف کیا جائے تو آپ کا حج ادا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ماننے کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوبین کو یہ انعامات عطا فرمائے کہ صبح قیامت تک ان کو زندہ رکھ دیا ہے۔ اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ قربانی کے متعلق میرے عزیزو یہ جان رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ جو کوئی صاحب نصاب ہو وہ قربانی ادا کرتا ہو تو قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی پروردگار عالم صاحب قربانی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آفات و بلیات سے صاحب قربانی محفوظ رہتا ہے۔ اور کس پر قربانی واجب ہے؟ تو جس شخص کے پاس اپنی اصلی ضرورتوں کے علاوہ 425 گرام 285 ملی گرام چاندی یا 60 گرام 755 ملی گرام سونا، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، 7 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، کسی کے پاس اس قدر موجود ہے یا پھر اس کی قیمت رقم کے عوض میں موجود ہے یہ نہیں ہے، لیکن اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہے اپنی اصلی ضرورتوں کے پاس، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ ہر مسلمان مقیم بالغ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہو؟ قربانی کا جانور بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، دمبا وغیرہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور گائے، بھینس، بیل وغیرہ 2 سال، اونٹ، اونٹنی 5 سال کی۔ اب اگر کوئی مینڈا یا دمبا 6 ماہ کا بھی ہو تو کافی ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی 1 سال کا بکرا رکھا جائے تو وہ 6 ماہ کا بھی 1 سال کے برابر دکھنا چاہیے، تو 6 ماہ کا بھی کافی ہے۔ اب ایک چھوٹے جانور میں ایک شخص کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ بعض مکاتب فکر اور بعض روایتوں کے مطابق ایک جانور تمام گھر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فقہ حنفیہ میں یہ چیز نہیں ہے، احادیث روایت میں ایسا ملتا تو ہے۔ اور بڑے جانور میں 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، سینگ وغیرہ جڑ سے اکھڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا، للا، دبلا، بہت ہی لاغر ایسے قربانی کے جانور جو عیب دار ہو، ان کی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ صحیح سالم اچھا جانور ہونا چاہیے۔ دیگر معاملات جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آئندہ جمعے قرب عید آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ماہ ذو الحجہ کا چاند دیکھتے ہی میرے عزیزو یہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، ولیال عشر کے نام سے 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مقدس یہ 10 راتیں ہیں۔ جو کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو ماہ ذو الحجہ
الحجہ کا چاند دیکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والا شخص ماہ ذو الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اپنے بال اور اپنے ناخن اس وقت تک نہ تراشے جب تک کہ اپنا جانور ذبح نہ کر لے۔ تو جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں چاند دیکھتے ہی وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے۔ آج 26 تاریخ ہے چاند کی، 2-4 دن میں آپ یہ تمام معاملات کر لیجئے۔ چاند کے دکھتے ہی قربانی کے دن یعنی عید کے دن اپنا جانور ذبح کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہیں تراش سکتے، اور کوئی قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو اس کا اجر و ثواب عند اللہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔